الحمدللہ مفتیان کرام اور علماء کرام کی جانب سے جو تجاویز پیش کی گئی ہیں بار بار اس کو یعنی مکرر ذکر کرنے کی کوئی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی تجمل صاحب نے جو تجاویز پیش کیے ہیں میں بھی وہی ان تجاویز کو لکھ کر لایا تھا، اس کو پھر ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا۔ شادی کو آسان کرنے اور نکاح کو آسان کرنے کے حوالے سے ایک تجویز ہم اگر کوشش کر سکے تو شادی اور ولیمے کو ایک ہی دن انجام دینے کی یہ کارروائی، یہ ترغیب ہم دلا سکتے ہیں۔ عصر میں یا ظہر میں نکاح ہو جائے اور پھر رات کا جو آپ طعام کا نظم کر رہے ہیں اس کو ولیمے کا نام دے دیں تو ایک دن کی بھی کمی ہو سکتی ہے اور پھر اس طریقے سے آسانی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک تجویز ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ نے فرمایا بارہا کہ وقف بورڈ کو اس کے اوپر پابند بنایا جائے، اس لیے کہ وقف بورڈ کے پاس قوت نفاذ ہے۔ تمام یعنی نکاح کے سیاحجات وہاں سے جاری ہوتے ہیں، قاضی حضرات وہاں پر ٹچ ہوتے ہیں اور ان کو ضروری ہے وہاں سے اجازت نامہ۔ تو ہم تمام کی تجویز اور باضابطہ طور پر وقف بورڈ کو جو یہاں پر طے ہو، جو مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے طے ہو، متفقہ طور پر دے کر وقف بورڈ اگر وہاں سے پابند کرتا ہے قاضی حضرات کو، اور پھر ایسے ہی نکاح یعنی شادی خانوں کی جو انتظامیہ ہے ان سے ہماری ملاقات ہو کر ان سے اگر بات چیت ہو تو یہ کام بڑا آسانی سے ہو سکتا ہے۔ میں دوسرے موضوع کے اوپر غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کے موضوع پر کچھ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح مسنون کے متعلق تو آپ نے سنا، اس موضوع سے متعلق میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سن 2002 سے ہم اس معاملے میں کام کیے ہیں اور پریکٹیکل طور پر فیلڈ پہ اتر کر کام کیے ہیں۔ لڑکیوں کا اس وقت مسلم لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کی جب بات ہم کیے، میں شاہی مسجد باغ عامہ میں کیا تو اس وقت علماء کے لیے اور پھر عوام کے لیے بھی بہت عجیب بات تھی، وہ ماننے تیار نہیں تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہماری لڑکیوں کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے، جبکہ میرے پاس پورا سروے موجود تھا۔ 2002 سے ہم نے کام کیا اور لڑکیوں کے گھروں تک ہم نے پہنچا، ان کو ایک ایک کیس اسٹڈی میرے پاس آج بھی موجود ہے اور اس وقت کے پورے علماء، مشائخ، سیاسی قائدین سب کے پاس ہم نے پہنچ کر کے اس کا ذکر کیا تو بہت تلخ تجربے ہم کو ہوئے، میں اس کا ذکر کرنا نہیں چاہتا، لیکن وجوہات کیا ہے وہ آپ غور کیجئے۔ کوئی لڑکی مسلم گھرانے کی جس کے کان میں اللہ اکبر کی اذان دی جاتی ہے وہ ایسے ہی اٹھ کے غیر مسلم کو اپنے آپ کو غیر مسلم کے حوالے نہیں کرتی، اس کے بڑے وجوہات ہیں۔ سازشیں اپنی جگہ ہے، کمزوریاں ہماری بھی اپنی جگہ ہے۔ مسلم لڑکیاں ہمیشہ تعلیم میں بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہے، تعلیم میں ٹاپر ہے۔ ایک لڑکی کا تجزیہ میں سناتا ہوں، وہ کہتی ہے کہ ہم اپنی پوری تعلیم کے درمیان ہماری کمیونٹی کے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ غیر پابند ہوتے ہیں، غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، ہر قسم کا چچوراپن ان کے اندر ہوتا ہے، کوئی کمٹمنٹ کی پابندی نہیں کرتے اور پھر وہ اپنی پوری زندگی لاٹھوری میں گزارتے ہیں، اور ہم لوگ پنکچوئل اچھے پابندی سے پڑھنے والے ہیں۔ تو اب جن کے ساتھ ہم اپنی بینچ شیئر نہیں کر سکتے ان کے ساتھ ہم زندگی کیسے شیئر کریں؟ یہ بچیوں کا تجزیہ ہے، زندگی کیسے، وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے۔ اب ہاں یہ فکر آ رہی ہے بھائی دین کی بات ہے تو بنیادی دینی تعلیم تو ان کو ملی نہیں ہے، اب عصری تعلیم کے لیے جب بڑے اداروں کو پہنچائے تو وہاں پر یہ نتیجہ ہے۔ تو اس بارے میں غور کرنا ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان بچے اگر اچھی تعلیم حاصل کر کر اس معیار کے ہوں تب جا کر کے آپ ان لڑکیوں کو جو تعلیم یافتہ ہیں، نہیں جانا چاہتے تھے، اپنی سوسائٹی کے بچوں کے قابل نہیں ہونے کی وجہ سے جا رہے ہیں، تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ میڈیا کی بڑی ذمہ داری ہے۔ میڈیا کرتے یہ ہے کہ وہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ لڑکی چلے گئی یہاں تک بتا کر ختم کر رہی ہے، ادھوری کہانی ہے۔ میں میڈیا کو سے ہم تمام میڈیا سے مطالبہ کریں کہ آپ 4 سے 8 کیسز لیں اور پوری کیس اسٹڈی کریں۔ شادی کیسے ہوئی، اس سے پہلے کا حال کیا تھا، اب شادی ہو گئی، اب 6 مہینے کے بعد اس لڑکی کا حال کیا ہے، وہ کس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے، اب اس کا تاثر لیجئے کہ اس پہ کتنا ظلم ہوا، تکلیف ہوئی، چھوٹ گئی، نہ گھر کی رہی، نہ یہاں کی رہی، نہ وہاں کی رہی۔ آپ جب اس کیس اسٹڈی کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، بتائیں گے، تب جو لڑکیاں ابھی ادھورے راستے پر ہیں وہ لڑکیاں رک سکتی ہیں، اور یہ بہت بڑی پلاننگ سے، بہت بڑے منصوبے کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ صرف بھاگم بھاگی نہیں ہے، اب اتنی جرت ہے کہ دارالفتہ جامعہ نظامیہ کے اندر میرے استاد
मुफ्ती कासिम सिद्दीकी साहब के साथ मैं भी बैठा हुआ हूँ, एक गैर मुस्लिम शख्स पूरी बट्टू लगाया हुआ आता है और साथ में अपनी बुर्खा पहनी हुई बीवी को लाता है, 2 बच्चों को लाता है और कहता है ये मेरी बीवी है, ये मेरे 2 बच्चे हैं। आपकी शरीयत कहती है कि इसको इनके बाप के विरासत में जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा। कैसा नहीं मिलेगा बताइए। इतनी जुर्रत के साथ इस्लामी इदारे के अंदर दारुल इफ्ता में आके बैठ के बात करते हैं। ये कोई अब डरने वाली छुपने वाली बात नहीं है, वो लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं। तो इसके लिए हमको बाज़ाब्ता तौर पर और संजीदगी के साथ गौर करनी है। आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हम लोग जब बात करते हैं तो कुरान और हदीस से बात करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया फदक्किर बिल कुरआन मन यखाफु वईद, जो आखिरत का डर रखता है उसे कुरान से समझाओ। आखिरत का डर अक्सर लोगों में खत्म हो चुका है। आज बात कीजिए तो लॉजिक की बात कीजिए। आप बताइए कि आपकी लड़की का इस तौर पे या लड़के का ये निकाह से आपके नुकसानात, फाइनेंशियल नुकसानात क्या हो रहे हैं, आप कितने मकरूज हो रहे हैं। आप लॉजिक की बात कीजिए, बाद में जाकर के शरीयत की बात। आज कुरान की बात और हदीस की बात वो मानने ही तैयार नहीं है, सुनने ही तैयार नहीं है। तो बहरहाल ये चंद बातें मैं आप हजरात को गुज़ार किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अहम मरहले में हमें नेक तौफीक नसीब फरमाए और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फज़ल करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अब आइए एक अहम बात की तरफ, जिस पर बहुत कुछ चर्चा हो रहा है, आपको ले जाता हूँ ताकि हमें मालूम हो कि मुसलमानों की क्या हालत है। एक वीडियो मौसूल हुआ, भेजने वाले थे बांगी सादिक साहब। ये वीडियो क्या है, इससे पहले मैं आपको सुनाता हूँ और उसके बाद इस सिलसिले में मैं क्या समझता हूँ ये आपसे कहने वाला हूँ। एक वीडियो नज़र से गुजरा, इसमें एक ब्रादर मौलाना एहसान अली साहब चंद बातें कहते हैं, बहुत मुफीद बातें, उन पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। कौम को मुफलिसी से, बर्बादी से बचाने के लिए निकाह और वलीमा एक ही दिन करने की बात करते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है और सबको अपनाने की ज़रूरत है। सिर्फ बातें नहीं, अमल भी होना चाहिए। बेटी या बेटे की शादी करने के बाद कौम गुर्बत में न फंस जाए, इसका ख्याल रखा जाए। आसान शादी जो सुन्नत के मुवाफिक होती है, उसमें बरकत ही बरकत होती है, इज़्ज़त ही इज़्ज़त होती है और सबसे बढ़कर खुदा की खुशनुदी भी हासिल होती है। अमल दरकार है, अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। यह खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। दूसरी अहम बात मौलाना एहसान अली साहब का यह है कि 2002 में ही लड़कियों के इर्तिदाद की बात उलमाए किराम के सामने रखी गई तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, ऐसा ही होता है। हम गहरी नींद में सोए होते हैं और हमारी आंखें बहुत देर के बाद ही खुलती हैं। मौलाना से सच्चाई पर, तहकीक पर मबनी बातें पेश की गईं, मगर उनको सुनने के लिए उस वक्त अवाम भी तैयार नहीं थे, उलमाए किराम भी तैयार नहीं थे, बल्कि इल्ज़ाम लगाया गया
کہتے تھے۔ خیر، دیر آیت درست آیت۔ اب تو سب سمجھنے لگے ہیں کہ ارتداد قوم میں موجود ہے۔ مولانا بہت ہی اچھے انداز میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مسلمان لڑکی آسانی سے غیر مسلمانوں کو نہیں اپنا لیتی ہے، اس کے وجوہ بھی ہوتے ہیں۔ ایک طرف سازشیں تو دوسری طرف ہماری کوتاہیاں۔ مولانا کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کو کوٹ کرتے ہوئے کہ ہماری کمیونٹی کے بچے تعلیم کے دوران غیر پابند ہوتے ہیں، غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، اور ان کا جھنجھوڑاپن ہوتا ہے، کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوتی، اور لڑکیاں پابندی سے پڑھنے والے ہوتی ہیں۔ لڑکی کہتی ہے، مولانا اس لڑکی کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم ایک ڈیسک پر، ایک بینچ پر شیئر نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں گے؟ یعنی تعلیم کے دوران لڑکیوں کو پتہ چلتا ہے کہ لڑکے کچھ سیریس نہیں ہوتے ہیں، ان میں کچھ کمٹمنٹ نہیں ہوتا ہے، ڈسپلن نہیں ہوتا ہے، ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک ڈیسک پر بھی باتیں کرنا لڑکیاں پسند نہیں کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں گی؟ یہ ہے لڑکیوں کا کہنا۔ مولانا نے کہا ہے، میں نے اسے تفصیل سے بیان کرتی ہے، یہ سچائی ہے، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شادی بیاہ کے بعد بھی کئی لوگوں میں کمٹمنٹ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلے بیوی کی اجازت ضروری نہیں۔ ان باتوں کو سن کر لڑکی پر کیا گزرتا ہوگا یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس پر بھی ہماری قوم کو، عوام کو اور علماء کرام کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ غیر مسلمانوں کے ساتھ کیا مسلمانوں کے ساتھ بھی ایک لڑکی یا لڑکے کی شادی ماں باپ کی اجازت کے بغیر، رضامندی کے بغیر ہونا کسی بھی طرح اچھی بات نہیں سمجھی جائے گی؟ یہ ایک اخلاقی گراوٹ ہے۔ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں، یہ اور بات ہے۔ من مانی ٹھیک نہیں ہے۔ ہر خاندان میں امن و امان ہو، خاندان کے تمام افراد ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے، ایک دوسروں کی باتوں پر غور کرتے ہوئے، ماں باپ کی قدر کرتے ہوئے، بڑوں کی عزت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات قوم میں جہاں بھی پائی جاتی ہے وہاں زندگی بہت اچھی طرح گزرتی ہے، ورنہ مصیبت ہی مصیبت۔ ہاں، یہ بات بھی تحقیق سے جاننے کی ضرورت ہے کہ لڑکیاں جن کی شادی غیر مسلمان لڑکوں سے ہوئی ہے وہ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں، وہ خوش ہیں یا مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔
وہ ایمان پر ہیں یا نہیں۔ ہاں، ان کا غیر مسلمانوں سے شادی کرنا ہی اسلامی طریقہ نہیں ہے، مگر یہ بھی ہمیں جان لینے کی ضرورت ہے کہ شادی کے بعد لڑکیوں کو اسلام پر عمل کرنے کی اجازت ملی ہے یا نہیں۔ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مولانا یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک غیر مسلمان لڑکا دارالافطار میں آیا اور ایک برقع پہنی لڑکی اور 2 بچوں کے ساتھ آیا اور پوچھنے لگا کہ ان بچوں کو باپ کی جائیداد میں حصہ کیوں نہیں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ حصہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ قرآن و حدیث میں کیا بات کہی گئی ہے؟ یہ وہ غیر مسلمان شوہر پوچھتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 2 بچوں کو پیدا کرنے کے بعد بھی وہ لڑکی وہاں برقعے میں رہ کر زندگی بسر کر رہی ہے، وہ برقع پہنی ہوئی ہے۔ کیا ہمیں اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اسے وہاں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دی گئی ہے؟ یہ تمام باتیں ہمارے سامنے ہیں اور ان پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، عوام کو بھی، عمراء کی بھی، علماء کو بھی، اور قوم کے تمام افراد کو۔ نئے دور کے مسائل کیا ہیں؟ مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے؟ مسلم لڑکیاں کیا سوچ رہی ہیں؟ مسلم لڑکے کس انداز میں دوران تعلیم بھی اور اس کے بعد بھی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ چند مسلم لڑکیوں کو کیوں مسلم لڑکوں سے شادی کرنے میں ڈر لگتا ہے؟ کیوں وہ غیر مسلمان لڑکوں کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں؟ ان تمام باتوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے اور ایک نتیجے پر پہنچنے کی ضرورت ہے۔ وہی ٹائم فش کرتے رہیں گے تو کام نہیں چلے گا۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔